لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا أؤتمن وليحسن جوار من جاوره. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ بتلا سکیں گے، کیا آپ میرے اس مشکل سوال کا جواب دے سکیں گے کہ حضور کے چچا کعبۃ اللہ کے متولی، قریش مکہ کے قداور سردار ابو طالب جہنم میں کیوں ہیں؟ اور ایک تجارت کرنے والا مکے کا ایک بزنس مین ابو بکر ابن ابو قحافہ محمد الرسول اللہ کے پہلو میں اور جنت کا سب سے بڑا حقدار کیوں ہے؟ کیا آپ بتلا سکیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور رؤسائے قریش میں سے ایک ابو لہب جہنم میں کیوں ہے؟ اور ایک بکریاں چرانے والا، ایک اونٹ کا چرانے والا، وادیوں میں اپنی زندگی بسر کرنے والا عمر ابن خطاب محمد الرسول اللہ کے قدموں میں اور جنت میں سر فہرست پہنچنے والوں میں کیوں ہے؟ سوال ہے یا نہیں؟ معقول سوال ہے. اس سوال کا جواب تلاشنا ہے، اور اس سوال کا جواب یہ ہے: سوال کا جواب سمجھنے سے پہلے یہ مان لیجئے کہ یہ چاروں لوگ جنہیں میں نے الگ الگ کیا ہے، یہ چاروں لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. آپ کو اگر یہ لگتا ہو کہ عمر ابن خطاب اور صدیق اکبر حضور سے محبت کرتے ہیں اور ابو طالب اور ابو لہب حضور سے محبت نہیں کرتے، آپ کی غلطی میں ثابت کر رہا ہوں. روایت سندن کمزور ہے مگر متداول ہے. یہ اس کا جو پہلا حصہ میں ذکر کر رہا ہوں مشہور روایت ہے کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تولد ہوئے، پیدا ہوئے، تو ابو لہب جو حضور کا چچا ہے، جس کے لیے تبت یدا ابی لہب وتب بددعا بن کے اتری ہے، اس کی باندھی وہی موجود تھی. حضور جس وقت پیدا ہوئے ہیں تو باندھی وہی موجود تھی. بھائی بچے اس نے اور بھی پیدا ہوتے دیکھے ہوں گے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس کائنات کے چند عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے. کوئی غلاظت نہیں، کوئی گندگی نہیں، اس کے علاوہ ایک دم پورا کا پورا زمانہ روشن ہو جائے، ایک نہ دکھائی پڑنے والی صرف محسوس کی جانے والی روشنی ہو. اس نے
جلدی، اصل میں اہل عرب کے یہاں یہ مسابقت رہتی ہے کہ اگر کوئی خوشخبری ہے، آپ کے حوالے سے کوئی خوشخبری ہے، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ سب سے پہلے میں پہنچاؤں۔ حالانکہ آج بھی یہی ہے، آج بھی یہ بھگدڑ رہتی ہے کہ اچھی خبر ہے تو میں پہلے پہنچاؤں، میں پہلے پہنچا دوں اس کو۔ لیکن اس وقت یہ خبر اس لیے تھی، آج کے کنجوسوں کے اور بخیلوں کے زمانے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی، ورنہ ہوتا یہ تھا کہ جو شخص خوشخبری لے کر کے آیا ہے اس کو تحفہ ضرور دیا جاتا۔ آپ کو یاد نہ ہو شاید، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تبوک کی جنگ میں جانے سے رہ گئے تھے کسی اپنے نفس کے ہیلہ جوئی اور بہانے کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ان کا پہلے سنگل بائیکاٹ کیا، پھر ایک دم پہلے سوشل بائیکاٹ کیا، پھر اس کے بعد ڈومیسٹک بائیکاٹ بھی کر دیا، یعنی بیوی سے بھی الگ کر دیا انہیں۔ اس کے بعد جب ان کی توبہ کے قبول ہونے کی خبر قرآن کریم میں نازل ہوئی آیت بن کے، تو ایک صاحب بھاگے، بہت زور سے بھاگے کہ جا کر کے میں ان کو خوشخبری دے دوں، اس لیے کہ بہت بڑی خبر، اس کائنات کی چند بڑی خبروں میں سے ایک خبر۔ تو ایک شخص نے دیکھا کہ یہ لگتا ہے مجھ سے پہلے پہنچ جائے گا، تو انہوں نے بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر کے وہیں سے چلا کے خوشخبری دے دی کہ کعب تم کو خوشخبری ہو کہ قرآن نے تمہاری توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا۔ بیچارہ وہ دوڑنے والا رہ گیا۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ جب خوشخبری مجھ تک پہنچی اور وہ شخص مجھ تک پہنچا ہے تو میرے پاس صرف ایک چادر تھی جو میں پہنے ہوئے تھا، میں نے اتار کر کے وہ دے دی اور عاریت پہ مانگ کر کے دوسری پہن لی۔ تو ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو وہی ابو لہب کی ایک باندی ہیں جن کا نام سوبیہ یا سویبہ ہے، دونوں طرح پڑھا گیا، لکھا جاتا ہے، اس لیے ایک ہی طرح سے نقطے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اہل عرب نقطوں کا استعمال ہی نہیں کرتے۔ وہ آئی اور آ کر کے کہا کہ تمہارے بھائی کے یہاں، تمہارے فوت شدہ بھائی عبداللہ کے یہاں ایک چاند سا بچہ پیدا ہوا۔ اب جو کچھ بھی اس نے دیکھا ہوگا وہ آ کر کے کہہ دیا۔ ابو لہب نے مارے خوشی کے اس باندی سے کہا کہ تو آزاد ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، کسی غلامی میں زندگی بسر کرنے والے کے لیے آزادی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو۔ آپ وہ رقمیں سنیں گے اس ٹائم کہ اپنی آزادی کے لیے کتنی کتنی بڑی رقمیں لوگوں نے ادا کی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزادی دلانے کے لیے حضرت صدیق اکبر نے کتنی بڑی رقم پے کی۔ آپ بتائیے، ابو لہب نے حضور کی پیدائش پر سب سے بڑی خوشی منائی ہے، بڑی خوشی ہے۔ ایک آدمی کی قیمت، اگر باندی کی قیمت مانے تو آدھی قیمت ہو جاتی ہے اس کی، ایک آدمی کی قیمت اسلامک پینل کوڈ نے 100 اونٹ قرار دیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، بڑی قیمت ہے۔ 100 اونٹ یا 10 اونٹ، مجھے مغالطہ ہو رہا، بہرحال یہ بڑی قیمت ایک شخص کی۔ تو آپ کہیے کہ ابو لہب نے حضور کی پیدائش پر، حضور کے برتھ سیلیبریشن پر ایک بڑا کارنامہ، سب سے پہلا کارنامہ انجام دیا۔ تو جو لوگ حضور کا یوم پیدائش مناتے ہیں، جو لوگ حضور کا یوم پیدائش مناتے ہیں، ان کا سرخیل کون ہے؟ ان کا سردار کون ہے؟ کہنا پڑے گا آپ کو، جسے میں خود نہیں کہنا چاہتا۔ آپ بتائیے، سب سے پہلے اس شخص نے سیلیبریشن کا یہ طریقہ نکالا ہے، لیکن وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ ابو طالب کے سلسلے میں تو شیعہ ذاکرین نے مکاری کی ہے، حالانکہ روایت مستند ہے کہ ابو طالب جہنم میں ہیں، ان کے اوپر جہنمیوں میں سے سب سے کمزور عذاب ان کے اوپر لاگو کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آگ کے جوتے پہنے ہیں جس سے ان کا دماغ پک رہا ہے۔ مشکات کی روایت ہے، مشکات کی روایت ہے جس میں جہنم کے احوال بیان کیے گئے، دوسری روایت ہے باب کی۔ تو آپ اندازہ کیجئے، ابو طالب بھی جہنم میں ہے، حضور نے خود بتلایا۔ ابو جہل کہاں، ابو لہب کہاں ہے جس نے سیلیبریشن کیا ہے، برتھ سیلیبریشن جس نے کیا ہے، وہ بھی انوکھے اور البیلے انداز سے، وہ کہاں ہے؟ سیصلی نارا ذات لہب، شعلے مارتی ہوئی آگ میں ہے اس وقت۔ وامرأتہ، اس کی بیوی بھی وہیں ہے، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو یہ دونوں چچا کہاں ہیں؟ دونوں محبت کرتے ہیں۔ ابو طالب کا کیا کہنا، میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔
میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے جب ابو طالب کا بلائنڈ سپورٹ میں ذکر کرتا ہوں اور اس کے بعد ان کے انجام پہ میری نگاہ پہنچتی. بے پناہ محبت کی ہے. آپ جس چیز کو محبت کہتے ہیں اور آپ محبت کا جو ڈیفینیشن پیش کرتے ہیں, آپ محبت کی جو پریبھاشا کر چکے ہیں کہ جو سپورٹ کرتا ہو, ہر طرح کا سپورٹ کرتا ہو, وہی محبت کرنے والا ہے, وہی محبت کرنے والا ہے. لیکن یہاں محبت کا ڈیفینیشن بدلا ہے, محبت کے آیام دوسرے ہیں. یہاں ابو طالب, خواجہ عبد المطلب کا انتقال ہوتا ہے, حضور کی والدہ کا انتقال 4 یا 6 سال کی عمر میں ہو گیا. والد تو حضور کی پیدائش سے 6 مہینہ پہلے ہی انتقال کر گئے ہیں, یتیم پیدا ہوئے ہیں حضور. ماں 4 سال کی یا 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئی, راستے میں مقام ابوا میں مائکے سے سسرال آتے ہوئے, یعنی مدینے سے مکے آتے ہوئے. حضور کا ننیحال مدینے میں ہے اور ددھیال مکہ مکرمہ میں ہے. اس کے بعد خواجہ عبد المطلب نے, حضور کے دادا نے بہت پیار سے پالنا شروع کیا. وہ بھی 2 یا 3 سال کے بعد 8 سال کی عمر میں وہ بھی داغ مفارقت دے گئے. اس کے بعد ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے اور اتنی محبت کی ہے کہ اپنے کسی بیٹے کو اپنے ساتھ کھانا نہیں کھلاتے, لیکن محمد الرسول اللہ کو کھانا اپنے ساتھ کھلاتے ہیں. سفر میں کبھی کسی بچے کو لے کے نہیں گئے, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہ یہ میرے بغیر تنہائی محسوس کرے گا, ساتھ لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد مطلب تمام امور میں ساتھ رکھا ہے. کلیجہ منہ کو آتا ہے. جس طرح کے اشعار کہے ہیں, نبی ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کے نور کو دیکھ کر اور اس وجود کے اندر موجود نبوت کی معرفت اور نبوت کا جو اثر ہے اس کو پہچان کر کے ابو طالب ایک جگہ تو کہتے ہیں وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. کہ میرا بھتیجا اتنے روشن چہرے والا ہے کہ اگر اس کا چہرہ دکھا کر کے بادلوں سے پانی مانگا جائے تو وہ برس پڑیں گے. یہ اشعار ہیں ابو طالب کے, اور بہت سارے, پورا دیوان ہے ان کا. اور وہ کمزوروں, بیواؤں اور بے کسوں اور بے بسوں کے لیے پناہ ہے. یہ الفاظ ہیں ابو طالب کے. اس کے علاوہ وہ خطبہ ابو طالب کا جو پہلے نکاح کے موقع پر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو رہا تھا اور سارے مکے کے ٹاپ کلاس جو کریمی لیئر ہے روسا کی, وہ سارے کے سارے موجود تھے. کچھ حضرت خدیجہ کی طرف سے اور کچھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو ابو طالب نے جو خطبہ ذکر کیا ہے, عربی جاننے والے مجھ جیسے طالب علم اسے بغیر ڈکشنری کے حل نہیں کر پاتے. مطلب عربیت کا زرین شاہکار ہے. وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم بولنے والے اور سارا زمانہ دیوانہ اور سارا زمانہ گونگا ہے, تو اس طرح کے کلمات سے اور اس طرح کی عبارتوں سے, اس طرح کے خطبوں سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی انہیں یہ قابلیت اور یہ حق حاصل ہے. اسی خطبے میں انہوں نے یہ جملے استعمال کیے. 25 سال عمر ہے حضور کی, ابھی نبوت ملنے میں 15 سال باقی ہیں, لیکن ججمنٹ دیکھیے آپ ابو طالب کا, یا ابو طالب کا اپروچ دیکھیے, یا ابو طالب کی محبت کا اندازہ اور اس کی گہرائی کی پیمائش کر کے دیکھیے آپ. کہتے ہیں کہ اگر سارے عرب کے نوجوان آپ ایک طرف کھڑے کر دو اور میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ ایک طرف کھڑا کر دو, لرجحا, خدا کی قسم یہ سب پہ بھاری پڑے گا. اور عنقریب اس کا مستقبل بہت عظیم ہونے والا ہے. یہ بہت عظیم المرتبت شخصیت بننے والا ہے. بڑے عجیب الفاظ ہیں. ایک چچا کے الفاظ نبوت ملنے سے پہلے نکاح کے خطبے میں 20 اونٹ مہر ہے. وَإِنَّ صُدَاقُهُ لَعِشْرِينَ بَعِيرًا مِّن مَّالِي, کہ میرے مال میں سے 20 اونٹ محمد کی طرف سے خدیجہ کا مہر ہوگا. بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن آپ اندازہ کیجئے یہ ابو طالب ہیں. اس کے علاوہ حضور نے جب اعلان کیا نبوت کا تو اس کے بعد چاروں طرف سے بدتمیزی شروع ہو گئی. سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے پورے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے. سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا.
2.5 سال تک حضور تک پانی پہنچانے پر بھی پابندی تھی کہ کوئی پانی نہیں پہنچا سکتا، ایک دانہ نہیں پہنچا سکتا، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ اندھیرے میں کبھی کوئی چیز پیر کو لگا کہ یہ چمڑا ہے، یعنی جس طرح سے آج کہیں کھال ڈال دی جاتی ہے، اس کے ٹکڑے ہو کر کے سوکھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں کھال کے وہ ٹکڑے اٹھا کر کے ہم نے آگ کے اوپر بھون کر کے اس کو کوٹ کر کے اس کا صفوف بنا کے پھینک لیا۔ کیا کہیں گے آپ؟ یہ کنڈیشن گزاری، لیکن ساتھ میں رہیں، ابو طالب ساتھ میں رہیں۔ اس کے علاوہ آخری اپروچ، جب تمام کفار مکہ سمجھ گئے کہ یہ باز نہیں آئے گا، تو سب کے سب اکٹھا آئے ابو طالب کے پاس کہ اپنے اس بھتیجے سے یہ کہہ دو کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے، ہم اس کے معبود کو برا بھلا نہیں کہیں، اور اگر یہ چاہتا ہے کہ کہیں شادی کرنا تو ہم اس سے شادی کرا دیں، اگر یہ دولت چاہتا ہے تو ہم بے پناہ اپنی ساری دولت دے دیں، اگر یہ لیڈر اور قائد بننا چاہتا ہے، ہمارا سردار بننا چاہتا ہے، مکے کا سردار یا کعبۃ اللہ کا متولی بننا چاہتا ہے، تو نروِرودھ اس کو اپنا قائد بنا لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے ابو طالب نے یہ الفاظ کہے کہ بیٹا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اوپر اتنا بوجھ ڈالو جتنا میں برداشت کروں، ٹھیک؟ تو حضور کو لگا کہ چچا نے اپنی کمزوری دیکھتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے، تو حضور نے اپنا عزم ظاہر کیا کہ چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند لانے کا بھی وعدہ کریں یا لا کے رکھ دیں اور مجھ سے کہیں کہ میں اپنے مشن سے باز آ جاؤں، تو چچا یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب بھتیجے کی طرف سے یہ جواب دیکھا تو اس وقت آپ سمجھیے کہ تمام رؤسائے قریش بیٹھے ہیں، پریشر ہوتا ہے، سوشل پریشر ہوتا ہے، آپ سوشل پریشر میں سارے گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، دین کو پیروں تلے رون دیا آپ نے، لیکن وہاں دیکھیے نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوشل پریشر کے سامنے جھکتے ہیں، نہ ابو طالب۔ کہا کہ بیٹا پھر تیرا جو جی چاہے وہ کر، میں ہر حال میں تیرا حامی ہوں۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ وہ جہنم میں، ابو طالب جہنم میں ہیں، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی کیا کریں گے آپ؟ ابو بکر ابن ابو قحافہ حضور کے سینے کے پاس سر ہے اور پاس میں لیٹے ہیں، جنت میں بھی ایسے ہی جائیں گے، میدان محشر میں بھی ایسے ہی ساتھ ساتھ جائیں گے، قبر سے اٹھیں گے تو داہنا ہاتھ ابو بکر کا حضور کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ پروٹوکول ہے، یہ عظمت ہے ابو بکر صدیق کی، جبکہ حضور کے خاندان سے، بنو ہاشم سے نہیں ہے۔ فاروق اعظم خود فرماتے ہیں کہ مجھے اونٹ چرانا نہیں آتے تھے، میں شام کو آ کے باپ کی ڈانٹ کھایا کرتا تھا۔ وادی سے اٹھایا ایک چرواہے کو، اور وہ نہ صرف حضور کی ضمانت کے عمر ابن خطاب جنتی ہے، حضور کے قدموں میں آسود خواب۔ آپ اندازہ کیجئے یہ فرق کیا ہے، اس فرق کو بس سمجھنا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ابو طالب نے حضور کے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کیا، حضور کے طریقے کو اور حضور کے پیغام کو قبول نہیں کیا، صرف بھتیجے کی محبت میں نثار رہے اور اپنا سب کچھ قربان کرتے رہے، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری حمایت لگا دی۔ اسی طرح سے ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش تو منایا، الفاظ دوبارہ سے سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا ہے، لیکن نبی کا طریقہ نہیں اپنایا، نبی کے مشن میں ساتھ نہیں دیا، نبی کی سنتوں کو نہیں اپنایا، اس لیے وہیں رہیں گے، کوئی نکال نہیں سکتا۔ نبی پر پابندی ہے کہ آپ اپنے اس چچا کے لیے جس نے بلائنڈ سپورٹ کیا ہے، آپ اس کے لیے بھی استغفار تک نہیں کر سکتے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ اب بتلا دیجئے ہمارا حال کیا ہے، ہم کس کے پالے میں کھڑے ہیں؟ ایک پالا وہ ہے جہاں ابو طالب اور ابو لہب موجود ہیں، ایک پالا وہ ہے جہاں صدیق اکبر اور عمر ابن خطاب موجود ہیں۔ آپ مجھے بتلا دیجئے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے والا کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، پرسنالٹی سے، ویکتتو سے، رشتے کی بنیاد پر تو حضور سے محبت کی اور سپورٹ بھی کیا، لیکن اپنی زندگی میں حضور کے طریقے کو شامل نہیں کیا۔ صدیق اکبر کا حال تو یہ ہے کہ وہ میدان محشر میں تک وہی کریں گے جو حضور کو کرتا دیکھیں گے۔
حضور سجدے میں جا کر کے اور سارے لوگوں کے لیے حساب و کتاب کا آغاز کروائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھیجو حساب و کتاب کے لیے. تمہاری شفاعت اور سفارش یہ ہے کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے, بھیجو کس کو بھیجتے ہو. تو حضور صدیق اکبر کا ہاتھ بڑھا کر کے آگے کر دیں گے. تو حضرت صدیق اکبر فرمائیں گے کہ اللہ کے رسول کسی اور کا انتخاب کر لیجئے, میں نے آدھی عمر حالت کفر میں گزاری. تو حضور فرمائیں گے کہ نہیں, تم کو جانا ہوگا. تو صدیق اکبر اس کے علاوہ جانتے ہی نہیں جتنا ان کے استاذ محترم نے سکھلایا. حضور کو دیکھا سجدے میں تھے, خود جا کر کے سجدے میں. آپ اندازہ کیجئے کہ صدیق اکبر نے غلامی دکھلائی ہے, صدیق اکبر نے محمد الرسول اللہ کا طریقہ اپنایا ہے, صدیق اکبر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ان کا ساتھ دیا اور وہی کیا ہے جو ان کے دوست محترم نے کہا ہے. ہم نے وہ کیا ہے جو میرا من چاہے گا. شادی میں پہلے دن سے لے کر کے آخری وقت تک جو کچھ بھی ہوتا ہے کچھ بھی نبی کی منشا کے مطابق نہیں ہے. اوپر سے لے کر سر سے لے کر کے پیر تک کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نبی کے منشا کے مطابق ہو. صبح سے لے کر شام تک کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو نبی کی منشا کے مطابق اور نبی کے طریقے کو سامنے رکھ کر کے انجام دیا گیا ہو. کوئی نماز ایسی نہیں ہے جو پوری کی پوری نبی کے طریقے پر پڑھی گئی ہو. اندیشہ کیا ہے؟ کہاں ہوں گے؟ کس پالے کے لوگ ہیں ہم؟ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں؟ اس سے آگے میں کہوں گا نہیں, مجھے اختیار نہیں, لیکن اعمال یہ بول رہے ہیں کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اس کو کلیئر کیا. بحث چھڑی ہے اور آج بھی چھڑتی ہے کہ جو جلوس میں شریک نہ ہو وہ حضور سے محبت کرنے والا نہیں ہے. یعنی حضور کا جو برتھ ڈے سیلیبریٹ نہ کرے وہ, لیکن ہمیں تو قرآن کچھ اور بتا رہا ہے کہ برتھ ڈے سیلیبریٹ جس نے فرسٹ ٹائم کیا تھا وہ ہے کہاں اس ٹائم؟ سیصلی نارا ذات لہب, دہکتی ہوئی فلیم والی آگ میں ہے. اور جس نے غلامی کی, نبی کا طریقہ اپنایا, ٹاپ گریڈ کا, ٹاپ کی رینکنگ کا بزنس مین صدیق اکبر, ابو بکر ابن ابو قحافہ, ایک ایک کر کے اپنا ایک ایک دینار, ایک ایک اشرفی, یہاں تک کہ تن کے کپڑے تک محمد الرسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کر دیے. اور ایک دن ٹاٹ پہن کر کے اور ببول کے کانٹوں کے بٹن لگا کر کے حضور کی خدمت میں بیٹھے, اور کوئی پرواہ نہیں اس شخص کو اپنے اس اسٹیٹس کے ملیامیٹ ہو جانے پر, اور اپنے اس قد کے اتنا نیچے آ جانے پر, اور اپنے بیلنس کے صفر ہو جانے پر, اور ایک مالدار اور رئیس ہونے کے بعد اس طرح کے فقر و فاقے میں مبتلا ہو جانے کے بعد چہرے پہ شکن نہیں ہے.